ڈالر اب کتنا سستا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک فطری سوال ہے جو کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے معاہدے کے بعد سامنے آیا، اور یہ معاہدہ بھی کوئی کم رقم کا نہیں ہے، 3 ارب ڈالر کا ہے جو آئی ایم ایف پاکستان کو 9 مہینے کے اندر ادا کرے گا، اور اس میں سے جو پہلی قسط ہے وہ اب 10-15 دن کے اندر پاکستان کے پاس پہنچ جائے گی، وزیر خزانہ نے بتایا تھا۔ تو پھر یقینی بات ہے جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہوگی، کیونکہ ڈالر کی چڑھتی ہوئی قیمت نے لوگوں کو بہت پریشان کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا کہ یہ 330 پہ چلا گیا تھا۔ تو اس میں 3-4 ایسے طبقے ہیں جن کے اوپر ڈالر کا براہ راست اثر پڑے گا۔ اگر روپیہ مضبوط ہوتا ہے اور ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ اس کے اثر میں آئیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے جو کاروبار کرتے ہیں، اگر ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے اور انہیں زیادہ وافر مقدار میں دستیاب ہونے لگتا ہے تو ان کا بزنس جو ہے، خاص طور پہ امپورٹرز جو ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا اگر ڈالر جو ہے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو جائے گا، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے جب یہ بحران شدت اختیار کرتا ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ دوسری وہ طبقہ ہے جو کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ وہ اس لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ ڈالر کی قیمت چڑھ رہی ہے تو جیسے جیسے ڈالر کی قیمت چڑھتی جاتی ہے ان کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب جیسے اگر آپ نے 30 لاکھ روپے کے ڈالر خرید لیے اور ان کی قیمت بڑھ گئی تو وہ 30 لاکھ جو ہیں وہ 35 لاکھ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس طرح اینڈ سو فورتھ سے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے بھی ہے، یا یہ کہ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے لگتے ہیں، اور جب ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے لگتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اور اسی لیے ڈالر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، لوگ خرید کے اسے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ذخیرہ اندوزوں کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ تیسرا، جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم ہے، وہ اس لیے کہ وہ ڈالر اگر بھیجتے ہیں باہر، رقوم عموماً ڈالر کے اندر کنورٹ ہو کے آتی ہیں، تو پھر وہ ڈالر ابھی اگر مثال کے طور پہ 300 سے اوپر یا 330 کے قریب رقم دے رہا تھا اور وہ گر جاتی ہے تو انہیں اپنے رشتہ داروں کو پھر مزید ڈالر بھیجنے پڑیں گے۔ ابھی تو اگر 100 ڈالر بھیج دیے تو آپ اندازہ کر لیں 30,000 سے زیادہ کی رقم مل گئی، اور پھر اگر یہ گر جاتا ہے تو پھر اسی حساب سے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے وہ ہمارے ایکسپورٹرز کا ہے، جن کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر روپے کی قیمت مضبوط ہوتی ہے، جو مال اور اشیاء ہم تیار کرتے ہیں برآمد کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے، ان کی قیمت زیادہ ہوگی، اور اگر ان کی قیمت زیادہ ہوگی تو وہ کمپٹیشن جو کہ ہمارے کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، انڈیا سے کر رہے ہیں ہم، چائنا سے کر رہے ہیں مال کے معاملے میں، بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کے معاملے میں، اس سے کر رہے ہیں ویتنام سے کر رہے ہیں، دوسرے اسے کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تو اب ذرا آپ وہی پھر اس سوال پہ واپس آ جاتے ہیں کہ ڈالر کتنا سستا ہو سکتا ہے اور روپیہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو ذرا چاروں طرف آپ نظر گھما کے دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں ڈالر اور ان کی جو کرنسی ہے اس کی کیا ریشو ہے۔ انڈیا میں 82 روپے پر ڈالر ہے، بنگلہ دیش میں 102 کے قریب ہے ڈالر، افغانی کرنسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 87 کا ہے ڈالر۔ سب سے زیادہ جو مہنگا ڈالر آپ کو ملے گا جو کہ پاکستانی کرنسی سے بھی زیادہ ہے، وہ 303 ہے سری لنکا کا۔ تو پاکستان میں جب سے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے تو ڈالر جو ہے وہ بڑا تیزی سے گرا۔ کہاں ایک زمانے میں 330 روپے پر ڈالر جا رہا تھا، پھر وہ گرا، پھر نیچے ہوتے اب تقریباً 285-86 پہ ہے۔ لیکن ہم نے جو بات چیت کی فورن ایکسچینج، کیونکہ ہم تو ماہر نہیں ہیں فورن ایکسچینج کرنسی کے، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی فلکچویشنز جو ہیں ان کی کیا ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں۔ اب
یہ تو ایک تو اربوں ڈالر جو ہے وہ ہمارے ذخائر کے اندر آئے گا، اسٹیٹ بینک کے اندر آئے گا. پھر سرمایہ کاری کے لیے جو رقوم آئیں گی ڈالر کی شکل میں ہی آئیں گی، اس سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے. اور پھر جو تجارت میں اگر ہمارا اعتماد بحال ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہماری اشیاء کو خریدتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ایک مستحکم ملک ہے اور اس کے ساتھ تجارت کرنے میں بھی فائدہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈالر آئیں گے اور ہماری رقوم میں اور ذخائر میں اضافہ ہوگا. تو ڈالر کی قیمت جو ہے اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی. تو لیکن ابھی حال ہی میں کتنا سستا ہوگا، لوگ تو اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کل کتنا سستا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے بعد کتنا سستا ہو جائے گا. تو جو ہم نے فارن ایکسچینج ڈیلرز ہیں جو کرنسی کے بڑے ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً 280 اور 250 کے درمیان کہیں جا کر ٹھہرے گا. اس سے پہلے کہ اگر الیکشنز ہونے ہیں تو وہ الیکشن ہو جائیں یا کوئی اور صورتحال پیدا ہوتی ہے حکومت کی چینج کی تو وہ ہوگا. اور پھر جیسے جیسے آپ کے ہاں سیاسی استحکام آتا جائے گا اور یہ تمام سب سے بڑھ کر اقتصادی استحکام میں اضافہ ہوتا جائے گا اس ڈیل کی وجہ سے، اور ان شعبوں کے اندر رقوم جو ہیں وہ لگتی چلی جائیں گی، سرمایہ کاری ہوگی، تو پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا سوال کیا، ہم اس پہ ہی ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے، جس زمانے میں عمران خان جا رہے تھے تو اس زمانے میں کوئی 186 تھا، اور اب 285 ہے اور 330 تک گیا. تو اور پھر اس کے بعد خود ہی وہ بولے کہ نواز شریف کے زمانے میں تو وہ 104 پہ تھا، یعنی 104 روپے اور ڈالر کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے پھر کیا ہوگا. تو پھر ہم نے اس کا ایک جواب دیا. ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر نواز شریف جیسے حالات آپ اپنے ملک کے اندر پیدا کر لیجئے تو ڈالر جو ہے وہ 104 پہ واپس آ جائے گا.